ہاں جی، یونان کے معاشرتی حالات. یونان کے معاشرتی حالات. قدیم یونان کا معاشرہ 3 طبقوں میں منقسم تھا. نمبر 1 بادشاہ. سیاسی اختیارات کے ساتھ ساتھ اسے سب سے بڑا مذہبی پیشوا بھی مانا جاتا تھا، اور وہ اپنے امراء کی مدد اور مشوروں سے اپنی حکومت کا کاروبار چلاتا. بادشاہ اور اس کی ملکہ عام لوگوں کی طرح خود بھی کام کرتے تھے. اوڈیسوس نامی بادشاہ کو بھی اس بات پر فخر تھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے، اور اس نے اپنا پلنگ خود بنایا ہے، اور اس کی ملکہ پینی لوپی سوت کاٹتی اور کپڑا بنتی ہے. دوسرا طبقہ امراء کا تھا. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دیویوں اور دیوتاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا نسب و زیوس دیوتا سے ملتا ہے، جو کہ اولمپس کے دیوتاؤں کے خاندان کا حاکم اعلیٰ ہے. اسی دعویٰ کی بنا پر انہوں نے اپنے معاشرہ میں دیگر طبقات اور قبائل پر فوقیت حاصل کر لی. تیسرا طبقہ عوام کا تھا، جنہیں جنگ سے کوئی واسطہ نہ تھا. ان کا معاشی نظام غارت گری اور بحری قزاقی کے علاوہ تجارت اور کاشتکاری پر مبنی تھا. وہ مویشی پالتے اور غلے اگاتے، خاص چیزوں کی کاشت کرتے، مثلا زیتون اور انگور. ان کے کاریگر جنگی رخت اور رزم و پیکار کے لیے اسلحہ تیار کرنے میں ماہر تھے. آباد کاری. جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے یہاں اراضی بہت محدود تھی، جو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں پائی جاتی تھی. نیز باہمی جنگوں کا طویل سلسلہ، داخلی طور پر فتنہ و فساد کی آگ ہر وقت بھڑکاتا رہتا. ان امور نے اہل یونان کو اپنے ملک سے باہر آبادیاں قائم کرنے پر مجبور کر دیا. وہ غیر مطلوب بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے ہر ممکن طبی وسائل کام میں لاتے، اور کثرت اولاد سے بچنے کی لوگوں کو ترغیب دی جاتی کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے اپنے ہم جنسوں کو ترجیح دیں. ان غیر فطری کوششوں کے باوجود وہاں کی آبادی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ان کے وطن کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، اور وہ بیرونی ممالک میں نو آبادیاں قائم کرنے پر مجبور ہو گئے. یونان کے معاشی حالات. جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ وہاں زرعی زمینوں کی مقدار بہت کم تھی، اس لیے خوشحال کسانوں کے لیے تو یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے محدود قطعات اراضی میں زیتون کے پودوں کی کاشت کریں، اور طویل عرصہ تک ان پودوں کی نگہداشت کے اخراجات برداشت کریں. لیکن غریب کسانوں کے لیے یہ طریقہ کار قابل عمل نہ تھا. وہ دولت مند ہمسایوں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے. قرض گراں شرح سود پر انہیں قرض دیتے. مقروضوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی ایک کٹھن مرحلہ تھا. اس محدود آمدنی سے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پالیں یا قرضہ ادا کریں. اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. جب وہ مقررہ میعاد پر قرض نہ ادا کر سکتے تو ان کی جائیداد ان سے چھین لی جاتی. بعض اوقات شخصی آزادی سے انہیں محروم ہونا پڑتا. ایسے شخص کو مجبور کیا جاتا کہ قرض کے انگوروں کے باغوں میں بسلسلہ ادائیگی قرض مزدوری کرتا رہے. غریب لوگ بڑی بے اطمینانی کا شکار تھے. غیر ملکی تجارت نے 2 نئے طبقے بھی پیدا کر دیے. ایک تاجروں، جہازوں کے مالکوں، بافندوں، کمہاروں اور لوہاروں کا گروہ تھا. دوسرا جہاز پر کلیوں اور ملاحوں کا گروہ. دونوں گروہ بڑے باہمت اور پرجوش تھے. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ سیاسی اختیارات صرف امراء اور بڑے بڑے مالکان اراضی کے ہاتھ میں ہی رہیں. یونان کے سیاسی حالات. یہاں تک ٹھیک ہے. اب یہ ان سے قدرے ایرانی سے قدرے بہتر تھے، لیکن سارے معاشروں کی حالات بڑھتے جائیں گے، پھر آئیں گے دور مدینہ پر. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ قرضہ جب بھی سود پہ لیا جائے تو وہ نقصان دہ کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کو ٹیکنیکلی بھی دیکھا جائے، بڑے اس کے رزلٹس نکلتے ہیں. لیکن اس کی ایک بات آپ کو بتا دوں، جب جو چیز قرآن و حدیث میں آئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے، آپ اس کے خلاف جانے کے لیے کتنی بھی دلیلیں کیوں نہ گڑھ لیں تو اس ذات نے کبھی بھی اس کے خلاف آپ جتنے بھی اصول پرستی سے جائیں وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذات نے، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہے. یہ اصول کبھی نہیں ہوا کہ مخلوق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بنانے والے کے اصولوں کے خلاف چلی جائے اور زیادہ کر سکے. ٹھیک ہے،
اس کا ایک سمپل سے یہ جواب ہے اس کا. باقی ایک ایسا ہے کہ اب ایک تھوڑا ٹیکنیکلی سوچیں, ایک انسان قرضہ لے رہا ہے, وہ کس حالت میں آ کے قرضہ لیتا ہے؟ خوشی سے وہ قرضہ لیتا ہے, مجبور ہو کے قرضہ لیتا ہے. جو پہلے ہی مجبور ہے قرضہ لینے کے لیے, تو وہ اس سے 2 گنا یا 3 گنا اس سے بھی زیادہ کس ادا کرے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ معیشیت ہے جو ہماری اسٹیٹ نہیں سمجھ پاتی, کچھ بھی نہیں. ہاں جی, آگے کیا ٹاپک ہے آج کا؟